بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، سونے میں اگر دراڑ آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں دراڑ آ جائے تو وہ پہلے جیسا کبھی نہیں بن سکتا۔ خوش اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال نہیں، بلکہ بد اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال ہے۔ کسی کے اخلاق اور دیانتداری پر اس وقت تک اعتماد نہ کرو جب تک تم اس کو غصے اور طمع کی حالت میں نہ دیکھ لو۔ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اپنا کام خوش اسلوبی اور آسانی سے کر سکتا ہے اور دوسروں سے کروا بھی سکتا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی کے وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا مگر ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دو کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج خود بن جائے تو پھر فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ زندگی کی ٹھوکر بڑی نرالی ہوتی ہے، جب بھی لگتی ہے لوگوں کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کوئی سبق سکھا جاتی ہے۔ ہر شخص میں برائی بھی ہوتی ہے اور خوبی بھی، یہ تو ڈھونڈنے والے پہ منحصر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کسی سے اختلاف ہونا کوئی انوکھی بات نہیں، دنیا اختلاف سے بھری پڑی ہے، لیکن محض ایک ہی فریق کی بات سن کر دوسرے فریق سے بغض رکھنے کا عمل انسان کو اپنے درجے سے گرا دیتا ہے۔ خوش ہونا ہو تو تعریف سن لیا کریں، اور اگر بہتر ہونا ہو تو تنقید سن لیا کریں۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، اور دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، اور لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، اور دنیا سے محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اچھی سوچ انسان کو دوسروں کی نظر میں بلند کرتی ہے، اور اچھی سوچ انسان کے خیالات کو نکھارتی ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا، قناعت پسندی کی کمی۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک کہ وہ غلط کام کروا نہ لے۔
اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو ضرور جگا جاتا ہے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ جب آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہیں تو وہ آپ کو دوسروں کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس اللہ سے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے۔